پشاور سے چترال تک کے ہوائی سفر کی پرواز حسب روایت نارمل تھی، بلکہ ہمیشہ کی طرح زبردست ایئر پاکٹس کے سبب کئی ایک مسافروں کی خرابی طبیعت کا باعث بنی۔ البتہ وہ لوگ جو اپنے اندر غموں کی دنیا بسائے ہوئے اپنی زندگی کے احساسات سے عاری تھے، خاموش بیٹھے رہے، بالکل زبور فضل الہی کی ذات کی طرح، جو بظاہر تو مطمئن اور خاموش تھی مگر اندر کی دنیا میں ایک آتش فشاں ہر سمت اپنا لاوا بکھیر رہا تھا، اور یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مولوی احمد حسن بھی نہیں۔ چترال سے آگے 26 کلومیٹر دور دروش کے نام کے مقام پر اس قافلے کا پڑاؤ پڑا تھا۔ ہوائی اڈے سے آگے تک کا یہ سفر بذریعہ جیپ طے کیا گیا۔ اس سفر کی تھکاوٹ بھی دیدنی تھی۔ یہاں ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس کے علاوہ جماعت والوں نے فوجی میس میں قیام کا انتظام کر رکھا تھا۔ اپنے علاقے کے جماعت خانے کے امیر اعلیٰ کی حیثیت سے مولوی احمد حسن کو خاص طور پر الگ کمرہ دیا گیا۔ تھکاوٹ سے بے حال زبور کمرے میں داخل ہوتے ہی چونک اٹھی۔ کمرے کی فضا بے حد مانوس تھی، لگتا تھا کوئی بہت ہی پیارا یہاں سے ابھی کوچ کر گیا ہے۔ ایک مانوس سی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس فضا میں آتے ہی بے چینی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ باہر برآمدے میں ملی جلی آوازوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ شاید ویٹر نے دروازے پر دستک دی تھی کہ اس کے فوراً بعد ہی احمد حسن چائے کی ٹرے تھامے ہوئے اس کے قریب آ چکے تھے۔ آپ نے ہماری خاطر بہت طویل سفر طے کیا، آپ بہت تھک چکی ہوں گی، چائے پی کر آرام کیجیے، ہم امام صاحب سے مل کر ابھی آتے ہیں۔ وہ بڑے نازک احساسات کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی کوشش میں کہہ رہے تھے، اور پھر احمد حسن کی واپسی تک ساری دنیا سو چکی تھی۔ اپنے دکھوں کو اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے سرخ نگینے والی انگوٹھی والا دایاں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھے ہوئے زبور اس وقت نیند کی آغوش میں تھی، بالکل کسی معصوم بچے کی مانند جو چاند کو چھو لینے کی ضد میں ناکامی کے بعد روتے روتے سو گیا ہو۔ احمد حسن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کسی انجانی فتح کے احساس سے اس کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ اگلی صبح بے حد روشن اور خوشگوار تھی۔ دروش کی وادی میں ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی، مگر زبور کے دل کے اندر وہ الاؤ روشن تھا جس میں اندیکھے انجانے جذبے سلگ کر زندگی کو ایک جلتی ہوئی آنچ کا احساس عطا کر چکے تھے۔ برآمدے میں آوازیں زندگی کے روپ میں زندہ تھی۔ احمد حسن بھی باہر کسی سے محو گفتگو تھے۔ زبور کی آنکھ کھلی تو فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں افسوس لیے وہ کھڑی ہو کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ باہر قدرت کے تمام نظارے روشن تھے۔ بہت دور اونچی بلند و بالا چوٹیاں برف سے اپنا وجود ڈھک کر سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کمرے کے اندر آتے ہوئے مولوی احمد حسن اس سے کہہ رہے تھے، آپ کو محتاط رہنا پڑے گا۔ کھڑکی سے باہر آپ کا چہرہ بخوبی نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ دین کا یہ اجتماع اپنا ہی صحیح مگر پھر بھی نامحرم ہیں یہ سارے لوگ۔ اس وقت احمد حسن کی تیوری پر پڑے ہوئے بل یہ احساس دلا رہے تھے کہ اس غصے کا محور شاید کچھ اور ہے، مگر شوہر ہونے کے ناطے اس کی دنیا میں بیوی ہی وہ بنیادی نقطہ تھی جس پر اس محور کے گرد گھومنے والی ہر خلاف مزاج بات کا نزلہ گر سکتا تھا۔ زبور کے لب خاموش رہے مگر دل پوری شدت سے چلا اٹھا۔ تم بھلا کیا جانو مولوی احمد حسن، دل کی دنیا میں بسنے والے کچھ لوگ نامحرم نہیں ہوتے۔ اس مانوس مگر انجانی فضا میں یہ آنکھیں کسے ڈھونڈ رہی ہیں یہ تم نہیں جان سکتے، اور کبھی جان بھی گئے تو تم دین کے کسی ستون کو پکڑ کر میری زندگی کی عمارت کو ہلا سکتے ہو، یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس وادی میں یہ اجتماع شام ڈھلے تمام ہوا۔ ڈاکٹر ہاشمی کی تقریر موضوع سخن تھی جس میں سیاست کا عنصر نمایاں تھا۔
چونکہ اپنے آئندہ پروگرام میں وہ دین کی آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اسمبلی کی سیٹ تک پہنچنے کا پکا ارادہ بنا چکے تھے، جبکہ شام کے بعد ہی ان کی اہلیہ محترمہ ماہ جبین افضل صاحبہ خواتین کے محفل میں درس دیتے ہوئے فرما رہی تھی، دین میں خاموشی رضامندی کے اظہار کا بہترین طریقہ صحیح، لیکن یہ جبر تو کہیں نہیں کہ ہر بار خاموشی کو دینوی معنوں میں رضامندی ہی سمجھ لیا جائے۔ عورت کو اپنی زبان سے اظہار کی قوت عطا کی گئی ہے اور یہ اظہار عمل میں آنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارے مذہب میں زبردستی کا کوئی عمل دخل نہیں، اس میں تو دلوں کے فیصلے اور نیتوں کی رضا شامل ہے۔ زبور کا دل یہ سب کچھ سن کر اپنی زندگی کے تضاد پر روتا رہا۔ انتہائی متاثر کن اجتماع کے یہ 2 دن بہت جلدی گزر گئے۔ تیسرے دن جب اس قافلے کے سفر کا آغاز ہوا تو وادی کا آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور وادی میں سائیں سائیں کرتی ہوا کسی انجانے المیے پر نوحہ کنا تھی۔ جیپ کا سفر تمام ہوا اور وہ لوگ ایئرپورٹ پر آن رکے، جہاں یہ مایوس کن اعلان منتظر تھا کہ بے حد گہرے بادلوں کے باعث آج تو پرواز ممکن ہی نہیں، کل تک موسم صاف ہونے کا انتظار کیا جائے۔ پھر صلاح مشورے کے بعد سب لوگ ادھر ادھر کے مقامی چھوٹے ہوٹلوں میں منتقل ہو گئے۔ کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ مولوی احمد حسن ٹرے تھامے اندر آ گئے۔ زبور کے سامنے ٹرے رکھنے کے بعد انہوں نے اطلاع دی، میں امام صاحب کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور زبور کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر ہی وہ باہر نکل گئے۔ زبور نے اٹھ کر بغلی غسل خانے میں ہاتھ دھونا چاہے اور پھر یکدم وہ بری طرح چونک گئی۔ اس کی دونوں انگوٹھیاں غائب تھی۔ بڑے ہی طویل عرصے کے بعد وہ پرویز علی شاہ کی نشانی کہیں بھول آئی تھی۔ وہ بے چین اور بے تاب ہو گئی۔ کھانے کی ٹرے دھری کی دھری رہ گئی اور وہ پریشان اور اداس بیٹھی سوچتی رہی۔ آخرکار اس احساس کا کون سا نقطہ یادوں کی بساط سے باہر ہو چلا تھا کہ اسے اپنی خالی انگلیوں کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ ذہن نے یا پھر دل نے آخر کس جگہ مات کھائی تھی؟ وہ متاع عزیز جو دل و جان سے بھی قریب تر تھی، یادوں کی کن بھول بھلائیوں میں کھو گئی؟ ایسا ہونا ناممکن تو نہ تھا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ ہار بھی تو عام طور پر گلے کی زینت بنا رہتا، جو کانٹوں کی صورت میں پرو کر کسی نا کردہ جرم کے صلے میں عطا کیا گیا تھا۔ بھلا کس طرح آج وہ اپنی زندگی کے بیتے ہوئے خوشگوار لمحات کی اس خوبصورت نشانی کو بھول گئی؟ آج اپنی ہی یادوں کے کٹہرے میں اپنے ہی دل کے سامنے وہ مجرم بنی کھڑی تھی۔ اس دل کی عدالت میں دماغ نے آخرکار وکیل صفائی کا کردار پیش کرتے ہوئے یہ یاد دلایا کہ آج صبح جب احمد حسن بار بار اس سفر پر روانگی کی جلدی کی تاکید کر رہا تھا، وہ اس متاع عزیز کو وہیں واش بیسن میں بھول آئی تھی۔ اب تک تو وہ جانے کہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ کمرے میں واپسی پر مولوی احمد حسن نے مقدمہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اب محض چند گرام سونے کی فقط 2 انگوٹھیوں کے لیے دوبارہ دروش تک کا سفر کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ میری مانیے تو آپ انہیں بھول جائیے۔ نہیں۔ زبور نے شادی شدہ زندگی کے تقریباً 1.5 برس بعد پہلی مرتبہ مولوی احمد حسن سے کسی بات سے اختلاف کیا۔ اس کی آواز میں ایک روایتی بغاوت کا تاثر نمایاں تھا۔ اس نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتی، خدا کے واسطے آپ مجھے واپس لے چلیے۔ دونوں خالی ہاتھ جوڑے ہوئے زبور اس وقت مولوی احمد حسن کے سامنے سراپا التجا تھی۔ آنسوؤں کی اس برسات اور اس دکھی انداز کی زد میں احمد حسن کی ذات بری طرح گر گئی، اور وہ اس وقت کی مظلوم عورت کی اس قدر ضد کے سامنے بے بس ہو گئے، اور قدرے غصے کے عالم میں انہوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ سپہر کا احساس ہی نہ ہو سکا کہ اس دوران چھوٹے ندی نالے بھی تیز بہاؤ کی زد میں تھے۔ البتہ شام نے ہلکے اندھیرے کے ساتھ اپنی آمد کا احساس دلایا اور اس کے ساتھ ہی منزل بالکل سامنے آ گئی۔ مولوی احمد حسن نے جیپ سے اتر کر سامنے موجود ملازم کو اوئے کہہ کر آواز دی۔ وہ حیرت سے دیکھتا ہوا قریب آ گیا۔ احمد حسن نے قدر خطابت کے انداز میں اسے جب ساری بات بتائی تو اس نے کہا، ہمیں تو نہیں پتہ جناب،
ہم نے تو اپنے صاحب کا کمرہ آپ کے لیے خالی کرایا تھا۔ وہ چترال گئے ہوئے تھے، آج ہی واپس آئے ہیں۔ ٹھہریے، میں ان سے پتہ کر لیتا ہوں۔ وہ فوجی جوان پلٹ کر اندر چلا گیا۔ زبور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ باہر ہی کھڑی رہی۔ چند منٹ کے بعد ملازم نے واپس آ کر کہا، صاحب تو اندر موجود نہیں ہیں، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ نہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں واپس جانا ہے۔ اچھا تو پھر بیگم صاحبہ خود اندر جا کر دیکھ لیں، ملازم نے اس سے پیشکش کی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ مولوی احمد حسن بھی فوراً مان گئے۔ انہوں نے غصے میں زبور کو مخاطب کیا۔ لرزتے ہوئے قدموں سے زبور نے کمرے اور پھر واش روم تک کا فاصلہ طے کیا، اور پھر مایوسی کے عالم میں جب وہ پلٹی تو خود فریبی کے کسی احساس کے تحت آواز آئی، زیبی! اور پھر اچانک ہی سارا سماں پلٹ گیا تھا۔ وقت، گھڑیاں، پل سب ہی بہت پیچھے کی طرف پرواز کر گئے تھے۔ آدرشوں کے روپ سے سجی ہوئی زندگی سامنے تھی، جس میں بڑی چاہت سے، بڑی آرزو سے یہ نام پکارا تھا، زیبی۔ اس نے شدید مایوسی کے عالم میں تمام تر احساسات کو جھٹک کر دیکھا۔ وہاں تو کوئی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، مگر اس کمرے کی فضا اور مہک بڑی جانی پہچانی تھی۔ مایوس قدم آگے بڑھے اور کمرے میں موجود مولوی احمد حسن کی سوالیہ نظروں کی تاب نہ لا کر ٹھہر گئے۔ انہوں نے غصے کے عالم میں اونچی آواز سے کہا، آپ نے ہمیں خواہ مخواہ پریشان کیا۔ کیا کبھی گم شدہ اشیاء بھی دوبارہ مل سکتی ہیں؟ ناممکن، یہ معجزوں کا دور تو نہیں۔ جھکی ہوئی نظروں سے زبور نے واپسی کے لیے قدم اٹھایا تو 1.5 برس بعد ایک جانی پہچانی آواز کمرے میں پھیل گئی، مولوی احمد حسن صاحب، آپ کی امانت میرے پاس محفوظ ہے۔ آواز سنتے ہی دل بڑی تیزی سے دھڑکا اور زبور کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ آنکھوں کی اس برستی برسات کے آگے چھائی ہوئی گہری دھند کے اس پار دروازے میں پرویز علی شاہ بالکل سامنے موجود تھے۔ ہاں بے شک یہ معجزوں کا دور نہ صحیح، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ گم شدہ اشیاء ہی نہیں، گم شدہ انسان اور گم شدہ آوازیں بھی دوبارہ زندگی کا نصیب بن جاتی ہیں۔ اور اس وقت لمحے کی دہلیز پر کھڑی زبور اور بالکل سامنے موجود پرویز علی شاہ کی ذات کے درمیان مولوی احمد حسن کا وجود حائل تھا۔ آگے بڑھ کر پرویز علی شاہ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر سے ایک لفافہ اٹھا کر مولوی احمد حسن کو تھما دیا، جس میں زبور کی انگوٹھیاں موجود تھیں۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی، اس کے لب خاموش تھے اور وجود گویا کہ بالکل ساکت، لیکن نقاب کے باہر دیکھتی ہوئی آنکھیں اس وقت بھی پرویز علی شاہ سے سوال کر رہی تھی کہ آپ کون ہیں؟ اور پھر ان آنکھوں میں ایک شکوہ اتر آیا، اس قدر ماورائی رفاقت کے بعد آپ نے غلط بیانی کیوں کی بھلا؟ آپ کو آج بھی مولوی احمد حسن سے یہ کہنے کے بجائے کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے، یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری ایک امانت آپ کے پاس ہے احمد حسن صاحب۔ 1.5 برس کا عرصہ کوئی مکمل صدی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے بچھڑے ہوئے خوابوں کو بھول جائے۔ وقت بڑا سست رفتار مرہم ہے، انسانوں کے زخم بھرنے میں ہزاروں لاکھوں لمحے لیتا ہے، تب بھی کچھ گھاؤ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ پھر اس کے بعد دل کچھ بھی نہ سن سکا، اگرچہ آوازیں آ رہی تھی جن میں مولوی احمد حسن پرویز علی شاہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہہ رہے تھے، خدا جانے کیا بات ہے میجر صاحب، ہماری بیگم صاحبہ کبھی بھی یہ انگوٹھیاں اپنی شہادت کی انگلی سے جدا نہیں کرتی۔ ان کی وصیت ہے کہ بعد از وفات بھی انہیں ان کی ذات سے جدا نہ کیا جائے۔ یہی دیکھ لیجئے کہ ہمیں ان کی اس خوشنودی کی خاطر چترال سے یہاں تک کا سفر دوبارہ طے کرنا پڑا۔ دونوں طرف سے خاموشی پا کر مولوی احمد حسن نے خود ہی اکیلے مسکرا کر اس ساری صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، عجیب معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تبھی ایک عورت کے بت کے اندر دھڑکتا ہوا دل اپنی بے آواز پکار میں فریادی ہوا، تم شاید کبھی نہ سمجھ سکو گے احمد حسن کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دل کی اس انجانی بستی کے کچھ ہی نہیں بلکہ اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آباد ایک خاموش جہاں کے اندر دکھ درد کے کئی موسم بیت جاتے ہیں۔ کبھی خوشیوں کا سارا دن برستا ہے، کبھی غم کے بادل چھائے رہتے ہیں،
کہیں کبھی خوشی کی کرنیں پھوٹ جاتی ہیں اور کبھی جدائیوں کی خزاں کے زرد پتے ہر سو بکھر جاتے ہیں، مگر اس سے باہر بسنے والے زندگی سے قریب تر لوگوں کو بھی اکثر پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ شام ڈھل گئی تو احمد حسن نے واپسی کی اجازت طلب کی اور صبور کے ہجر زدہ دل میں رک جانے کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، مگر کسی نے بھی رک جانے کے لیے نہیں کہا۔ پرویز علی شاہ کی ذات میں سارے تاثر بیگانگی کے تھے۔ عمارت کی آخری سیڑھی اتر کر جب وہ سبزہ زار تک پہنچی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اوپر برآمدے میں کھڑا پرویز علی شاہ اسی راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر وہ جا رہی تھی۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ الوداعی سلام کے لیے اٹھ گیا۔ جواب میں تیز ہوا کے سنگ جھومتے ہوئے درختوں کی آواز کے علاوہ اور کچھ بھی نصیب میں نہ تھا۔ زبور کی نگاہیں دوبارہ اسی سمت اٹھی مگر پھر پلٹ نہ سکی، کیونکہ پرویز علی شاہ کے ساتھ اس شام کے دھندلکے میں کھڑی نیلوفر کھڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ تیز ہوا میں جس کا اڑتا ہوا آنچل فتح کا پرچم بن کر اس لمحے زندگی کے افق پر لہرا رہا تھا۔ اور پھر تو نقاب کے اندر کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اب واپس پلٹ جانے کا کوئی بھی راستہ باقی نہ بچا تھا۔ مسافرت کے سارے پل دکھوں کی گہری کھائی میں سفر طے کرتے ہوئے گزر گئے اور واپسی کا سفر مکمل ہو گیا۔ البتہ دل شکوہ کنا رہا۔ ہاں بے شک یہ دنیا ہے پرویز علی شاہ جہاں تم میری چاہت تھے مگر میرا نصیب نہ بن سکے۔ احمد حسن کو بے شک میری چاہت نہ تھی مگر میں اس کی طلب بن گئی۔ یہ تو تقدیر کا کھیل ہے پرویز علی شاہ، یہ نصیبوں کے فیصلے ہیں۔ جسے چاہا وہ ملتا نہیں اور جسے ہم چاہتے نہیں وہ ہمارا نصیب بن جاتا ہے۔ مولوی احمد حسن کو میری چاہت نہ تھی مگر وہ میرا مالک بن گیا۔ نیلوفر تمہاری چاہت نہ تھی مگر وہ تمہارا نصیب بن گئی۔ ہم تقدیر کو کبھی نہیں ٹال سکتے۔ لوح محفوظ پر لکھے گئے حروف مٹانے کی ہم میں سکت نہیں، یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے۔ لمحوں کا کھیل ہے کہ بارش کی اس شب میں تمہارے ساتھ تھی اور آج دل کی برسات میں بھیگتی ہوئی اس شب میں نیلوفر تمہارے ساتھ ہے۔ گھر واپسی ہوئی اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اس شب مولوی احمد حسن نے نہایت پر اسرار انداز میں کئی مرتبہ کا پوچھا گیا سوال دہرایا۔ سچ بتائیے زبور، یہ انگوٹھیاں آپ کو کس نے دی تھی؟ جواب میں زبور خاموش رہی۔ اس کے لب خاموش رہے مگر دل نے کہا، تم نے صرف میری ایک انگلی پر جمی ان انگوٹھیوں کو دیکھا ہے جن کے گول دائرے میں زبور کی ساری زندگی قید ہو کر رہ گئی ہے، مگر نقاب کے اندر میرے گلے کا وہ ہار تمہاری نظروں سے اوجھل رہا ہے جسے پرویز علی شاہ کی طرف سے آخری تحفہ سمجھ کر میں نے ہمیشہ اپنے قریب ترین رکھا ہے۔ یا تو تم جانتے ہی نہیں مولوی احمد حسن، اور اگر جانتے ہو تو پھر سمجھتے ہی نہیں کہ کچھ جذبے لا فانی ہوتے ہیں، ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکیں کہ ان کا دکھ کیا ہے۔ خاموشی کی فصیل اس مرتبہ ٹوٹ گئی اور اپنے خدائے مجازی کے سامنے سر جھکا کر زبور نے کہا، بہتر ہوگا آپ آئندہ یہ سوال نہ کریں۔ اس کی بات پر مولوی احمد حسن کو بے حد غصہ آ گیا۔ بھلا کیوں نہ کروں؟ یہ سوال میرا شرعی حق ہے۔ انہوں نے وضاحت کی تو زبور نے مدھم آواز میں کہا، میں ایک بار اس سوال کا جواب دے چکی ہوں، اگر آپ کے دل میں کوئی شک ہے تو اسے دور کر دیں، کیونکہ میرا ماضی ایک کورا کاغذ ہے جس پر کوئی تحریر نہیں۔ خدا جانے کیوں زبور کی یہ بات سن کر مولوی احمد حسن طنزیہ طور پر مسکرائے۔ شاید وہ اس بات کو ایک جھوٹ سمجھ رہے تھے لیکن زبور نے سچ کہا تھا۔ بھلا اس نے کب اعتراف کیا تھا کہ اسے پرویز علی شاہ سے محبت ہے؟ زبان سے اعتراف کا لمحہ تو نصیب ہی نہ بنا تھا۔ ماضی میں دل نے اپنا فیصلہ دیا اور نگاہیں تائید کرتی رہیں۔ یہ تو اندر کی دنیا کے معاملات تھے، باہر کی تمام وسیلوں اور رابطوں سے دور، زندہ، تنہا اور دکھی۔ اور پھر واقعی احمد حسن نے پلٹ کر کوئی سوال نہ کیا۔ کپور بانو نے انہیں ایک نئی رنگین دنیا کی جھلک دکھا دی تھی۔ شرح میں شرم کیسی؟ یہ بات کہہ کر کپور بانو اب اپنی ہر گفتگو کا آغاز کرتی۔ اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں،
ارے 2 سال گزر گئے، کیا دنیا سے بے نام ہی چلا جائے گا میرا بچہ؟ اور سننے والوں کی مزید ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے وہ اپنی آواز کی رکت اور آنسو بھی اس آواز میں شامل کر دیتی اور زبور کی نااہلی اور نکمے پن کے قصے کچھ اس طرح بیان کرتی کہ تمام سامعین ان کی اس بے مثال اداکاری پر اش اش کر اٹھتے۔ اور یہی کھیل مولوی احمد حسن کی زندگی میں ایک نئی بے چینی لے آیا تھا۔ ان دنوں وہ بے حد الجھے سے رہنے لگے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ کپور بانو نے انہیں زرتاج کی ایک جھلک دکھا دی تھی جسے انہوں نے زبور کی غیر موجودگی میں بڑی محنت کے بعد تلاش کیا تھا۔ زرتاج سیاہ شریف والے پیروں کی بیٹی تھی۔ اولاد کے معاملے میں اس نسل کی خواتین خود کفیل تھی۔ ویسے بھی زرتاج کے والد گرامی بڑے پہنچے ہوئے پیر تھے۔ علاقے کی اکثر خواتین اولاد کے حصول کے لیے انہی کے در پر ماتھا ٹیکتیں اور گوہر مراد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ پھر بھلا کیوں کر مولوی احمد حسن اس در سے اپنی مراد حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوتے؟ کپور بانو نے بیٹے کی زندگی میں زہر بھرنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا زبور بیگم نے ضرور ماضی میں کوئی عشق پالا ہے۔ احمد حسن تم کیسے شوہر ہو سمجھتے کیوں نہیں؟ عورت کی زندگی میں کوئی بھی روگ بلا وجہ نہیں ہوا کرتا۔ آخر کیا بات ہے کہ اسے تم سے یا اس گھر سے کوئی لگاؤ ہی نہیں؟ اور اس قدر برین واشنگ کے نتیجے میں مولوی احمد حسن کو اپنی سہاگ رات یاد آ گئی جب انہوں نے زبور کا ہاتھ تھام کر اپنے نام کی انگوٹھی پہنانی چاہی تو وہاں سرخ نگینہ پہلے سے ہی چمک رہا تھا۔ تب زبان کا زہر شدت اختیار کر گیا۔ تمام امور کی ادائیگی کے دوران جب زبور کی بھیگی ہوئی آنکھیں نظر آ جاتی تو مولوی احمد حسن کا سوال اپنا رخ بدل کر سامنے آ جاتا، کس کے لیے رو رہی ہیں آپ؟ کوئی جواب نہ پا کر احمد حسن کی ذات تل ملا اٹھتی، ان کے دل پر چاقو چھریاں چل جاتی، شک کے سارے ناگ پھنکارنے لگتے، جنہیں تھپک کر سلانے کی کوشش میں وہ اس زندگی کے خواب دیکھنے لگتے جس میں زرتاج کی رنگینی کی صورت میں بڑی دلکشی تھی۔ خزاں پھر سے آ گئی اور گھاؤ گہرے ہوتے چلے گئے۔ کہیں سے کوئی نہ آیا، نہ ہی ملکہ بھابھی اور خالد بھائی نے پلٹ کر خبر لی۔ جب کپور بانو کے گھر کا کچا صحن زرد پتوں سے بھر گیا تو شباب شاہ زبور کو لینے آ گیا۔ بیجی کی طبیعت خراب ہے، اور یہ پیام پاتے ہی کپور بانو نے بنا کسی مروت اور لحاظ کے اپنے تمام تر منفی جذبات کا اظہار شباب شاہ کے سامنے کر دیا، جس میں بیجی کی شان میں بھی شاندار کلمات ادا کیے گئے۔ ان کلمات کے تحت زبور کی غلط تربیت کا الزام بھی شامل تھا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر شباب شاہ نے زبور سے ایک سوال کر ڈالا، تم بھلا اس طرح جی رہی ہو؟ زبور کی ذات کا جواب تھا، جی ہاں، دیکھ لیجئے، ہمیں اس طرح سے بھی جینا پڑتا ہے۔ عورت تو ہر دور، ہر صدی اور ہر ماحول میں تہی دست اور لاچار رہی ہے، ہمیشہ سے مرد ذات کی محتاج، چاہے وہ مرد احمد حسن ہو، شباب شاہ ہو، پیر بابا ہو یا پھر پرویز علی شاہ۔ اپنے ہوتے ہوئے بھی وہ سب اس کے لیے اجنبی رہتے ہیں۔ اپنے دل کی پکار میں اپنے آنسوں کی زبان سے وہ ساری زندگی ان رشتوں سے ایک ہی سوال کرتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ اور زبور بیگم اپنے بھائی کے پیچھے چلتے ہوئے دوبارہ بابل کی دہلیز تک آ گئی۔ بیجی نے گلے اس سے لگایا، پیر بابا نے سر پر ہاتھ پھیرا اور باقی سب لوگ اپنی ہی ذات میں مگن رہے۔ بیجی کی خدمت میں اسے بہت سکون ملا، وہ وقتی طور پر اپنے سارے دکھ بھول گئی۔ ذرا سے سکون کے بعد جو یہ نامانوس لمحات نصیب ہوئے تو شباب شاہ نے اس کے لیے اپنا فیصلہ سنایا۔ سنو زبور، تم اب واپس نہیں جاؤ گی۔ زندگی کے اس سنگ میل پر جب شوہر، محبوب اور باپ کے بعد بھائی نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تو چپ کی ایک مہر لبوں پر آ کر رک گئی۔ کہیں سے کوئی سوال سامنے نہ آیا کہ آخر مرد کے رشتے اور نسبت سے جاری استحصال کا یہ سلسلہ آخر کہاں جا کر ختم ہوگا۔ زندگی کے تمام پہر اس وقت لمحے پر آ کر تھم گئے۔
جب دہلیز پر بکھری چولہے کی گرم راکھ میں تنکوں سے راستہ بناتی زبور کو شاہ بیگم نے سرگوشی کے انداز میں کہا، زرینہ بیگم نے آپ کو بلایا ہے، کوئی بہت ضروری کام ہے۔ زبور بیجی سے اجازت طلب کرنے کے بعد کئی دنوں کے بعد اونچی ڈیوڑی سے باہر آئی۔ وادی کا سمام وہی تھا، اونچے درختوں سے نیچے بہتے ہوئے دریا تک خزاں میں ہر چیز مرجھا چکی تھی۔ تیز ہوا کا شور انجانے دکھوں پر نوحہ خواں تھا۔ تیز ہوا کا شور انجانے دکھوں پر نوحہ خواں تھا۔ رنگ راستے اور پیر خانے کی طرف جانے والی گلی پر خاموشی کا عالم طاری تھا۔ زبور کے اندر اس وقت ایک ڈر کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نشیبی چٹان کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس سے ذرا اوپر زرینہ بیگم کے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وادی میں اس سمے بڑی تیز ہوا چل رہی تھی۔ دریائے نیلم کے وسطی حصے میں بیچارہ رزاق اپنے رباب کو سینے سے لگائے ہوئے اپنے دکھ کی آواز شاہ حسین کی کافی کی صورت میں سنا رہا تھا۔ ماہے نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نہیں۔ سامنے زرینہ بیگم کے گھر کا کھلا ہوا دروازہ اس کا منتظر تھا۔ قدم آگے بڑھے اور وہ برآمدے میں آن رکی، اور اسی پل ایک معجزہ رونما ہو گیا۔ عرش پر بسنے والے رب عظیم نے اپنی طویل خاموشی کی طرح زبور کی بے زبانی اور خاموشی پر ترس کھا کر آج پرویز علی شاہ کا دیدار نصیبوں میں کر دیا تھا۔ زرینہ بیگم کی بیٹھک کے دروازے میں وہ ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے موجود تھا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کا احساس کرتے ہوئے زبور نے کترا کر دوسری سمت نکل جانے کا قصد کیا، مگر دوسری جانب سے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ پرویز علی شاہ کے بازوؤں نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ آخر کب تک؟ کوئی بھلا کس طرح دکھوں سے مسلسل نبرد آزما رہ کر زندگی کو ایک زحمت کی طرح جھیل سکتا ہے؟ ہر انسان سکھ کا متلاشی ہے، سکون چاہتا ہے۔ صبر کے چشمے جب سوکھ جائیں تو ایسے ہی معجزے رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانی جذبات کوئی سائنس کا کارنامہ نہیں، بلکہ قدرت کا عطیہ ہے۔ مولوی احمد حسن کی منقوہہ کو اس قدر قریب تر کرنے پر آج پرویز علی شاہ دنیا کی نظر میں سنگسار کرنے کے قابل ہی سہی، مگر وہ اپنے دل کی دنیا میں مطمئن تھا کہ مذہب میں کہیں بھی زندگی کسی جبر کا نام نہیں۔ پھر یہ کہ دل کی دنیا کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ورنہ ہیر رانجھا اور سسی پنو جیسی داستانیں کبھی زبان زد عام نہ ہوتی۔ ادھر جب صبر کے بندھن ٹوٹ گئے تو اشکوں کی برسات میں زبور کی ذات کے سارے بادل بڑی شدت سے گرجے اور انہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ساری دنیا سے بے خبر اور ان لمحات کی نزاکت سے لا تعلق وہ اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، نہیں، میں اس نزا کے عالم میں نہیں جی سکتی۔ بہت مشکل ہے یہ، بہت ہی مشکل۔ کوئی تو کہیں سے آئے، کوئی نجات دہندہ، کوئی خضر راہ، کوئی دوست، کوئی غم گسار، کوئی ہم سفر، کوئی، کیا ساری دنیا کہیں کھو گئی؟ جب یہ ساون برس کر تھم گیا تو بیٹھک میں فرش پر بیٹھی ہوئی زرینہ بیگم شکوہ کناں تھی۔ ان پیروں کی دنیا کا دستور ہی نرالا ہے۔ اپنی بیٹیاں غیر سیدوں کو رشتے میں نہیں دیتے، لیکن غیر سیدوں کی بیٹیاں اپنے ہاں بیاہ کر لے آتے ہیں، جن سے ان کی وہ نسل آگے بڑھتی ہے جس کے سر پر دستار فضیلت رکھ کر وہ خود مزاروں میں جا سوتے ہیں۔ کیا خوب ہے یہ دستور بھی! غیر سیدوں کی اولاد گدی نشین تو ہو سکتی ہے، داماد نہیں بن سکتی۔ ہم بھی تو انہی خود ساختہ اصولوں کے تحت مارے گئے۔ زبور بیگم، ہم نے تو کبھی اپنے دکھوں کا اظہار ہی نہیں کیا۔ پرویز علی شاہ میرا بھائی ہے، میری اپنی ماں کا بیٹا۔ ملکہ کی ماں میری پھپھو تھی، جنہوں نے میری ماں سے میرے اس بھائی کو مانگ لیا اور کبھی کسی پر بھی اس بات کو ظاہر نہ کیا، مگر وقت ساری بات سامنے لے آیا۔ میں تمہاری چاہت سے لا علم تھی، مگر ملکہ نے مجھے بے وقت آگاہ کیا۔ افسوس کہ اب وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ بے شک یہ زندگی کا زہر ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی پینا پڑ جاتا ہے۔
آنسو پہنچ کر زرینہ بیگم کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اب پرویز علی شاہ کہہ رہے تھے، پیر صاحب نے جب غیر سید کہہ کر ہمیں ٹھکرایا تو دل ہمارا بہت تڑپا۔ ملکہ آپی نے مجھے میری انگوٹھی لوٹا دی تو یہ دکھ اور گہرا ہو گیا۔ میری ماں حیات نہیں تھی کہ انہیں اپنا درد بتا سکتا۔ میری پالنے والی بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ میں اپنے دکھوں میں تنہا ہوں، بے حد تنہا اور اداس۔ کوئی در ایسا نہیں کہ جہاں فریاد کر سکوں۔ میری ذات بے حد انتشار زدہ ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوں۔ شاید مجھے کوئی سہارا چاہیے زبور بیگم، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ ہاں، دروش کی اس شام جب تم خود فقط میری نشانی دوبارہ پا لینے کو پرانی یادوں کی تلاش میں واپسی کا سفر طے کرنے کے بعد میرے سامنے آئی تو مولوی احمد حسن کے سنگ تمہیں دیکھ کر میری حیات کرچی کرچی ہو گئی۔ میں نہ رہ سکا اور میری بہن میرا دکھ نہ دیکھ سکی۔ ہم نے اس طرح جینے کا تو سوچا ہی نہ تھا۔ بڑی آرزوئیں تھیں، بڑے سپنے تھے، لیکن دکھ ہے کہ اظہار ہی نہ ہو سکا اور ہم بے خبری میں مارے گئے۔ حیرت زدہ زبور بیگم کی نظریں آج پرویز علی شاہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں نے ٹوٹ ٹوٹ کر ایک سوال کیا، کہ آپ نیلوفر کے پانے کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ اس کے سوال پر بڑی دکھی مسکراہٹ پرویز علی شاہ کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے کہا، یہ نگاہیں اکثر دھوکہ کھا جاتی ہیں زبور بیگم۔ اس شام جب تمہیں نیلوفر میرے عقب میں کھڑی نظر آئی، اندر کمرے میں اس کا مصری شوہر حسین بن عبداللہ آرام کر رہا تھا۔ وہ دونوں میرے مہمان تھے۔ تب میں نے جانا کہ یہ لوگ زندگی کو جی لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ نیلوفر نے تمام روایتیں توڑ دی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے۔ وہ عورت ہو کر جیت گئی اور میں مرد ہوتے ہوئے بھی ہار گیا۔ یہ تو حوصلوں کا فرق ہے، ہمتوں کی بات ہے۔ ہم شاید ہار گئے زبور بیگم، اور آج اس اعتراف کے لیے تقدیر آپ کو سامنے لے آئی ہے۔ ہاں، اب صرف اعتراف ہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں شاید اپنے اپنے حصار میں اب اسی طرح جینا ہے۔ بڑی گہری خاموشی چھا چکی تھی ان باتوں کے بعد۔ اب کہیں کوئی بھی لفظ ادا کرنے کو باقی نہیں بچا تھا۔ ہواؤں کی سنسناہٹ اور دریا کے پانی کا شور زندگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اب اجازت چاہوں گا، پرویز علی شاہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ کر اٹھ گیا اور جیب سے چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زبور کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی رقت آمیز آواز آئی، زندگی کے باقی دکھوں کی مانند اسے بھی قبول کر لیجیے۔ یہ میرے پاس موجود ہے تو خدا جانے کیوں مجھے آپ کی اپنائیت کا احساس دلاتی رہتی ہیں، اور میں بارہا یہ بھول جاتا ہوں کہ اب تم وہ نہیں ہو، وہ جس کے سپنے ایک گہری شام کو اس سوال کے ساتھ میری آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئے تھے۔ ان اجنبی ساتوں میں بھی جب تم پرائی ہو، میں تم سے آج بھی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ کون ہیں، کہاں ہیں زبور بیگم، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ اس آپ سے تو تک کا سفر طے کرنے میں پرویز علی شاہ نے صدیوں کے فاصلے لگا دیے۔ کوئی بغاوت نہ کی، نہ روایتیں توڑی، اپنے دل کے اندر بسی دنیا کو باہر کے لوگوں پر عیاں نہ کیا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ صدیوں کی اس مسافت میں صرف 2 مرتبہ اس نے زبور کی قربت پا کر ایک سہانی دنیا کے خواب ضرور دیکھ لیے تھے، اور باقی زندگی کے لیے یہی خواب عذاب بن گئے۔ کئی پل صدیوں کا سفر طے کر چکے تھے۔ آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر زبور نے دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ وہ انجانا ہم سفر، وہ اجنبی دوست، سامنے پڑی میز پر ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی، مگر اس کی جگمگاہٹ اب زندگی کے اندھیروں میں کوئی اجالا نہ لا سکتی تھی۔ باہر صحن میں اندھیرا گہرا تھا اور خزاں رسیدہ پتوں نے صحن کا وجود چھانپ لیا تھا۔ دریا کی لہریں بڑی تیزی میں تھی۔ بالکل باہر سامنے پیر خانے سے متصل لنگر خانے میں آگ کے سارے الاؤ روشن تھے، جن کی روشنی میں چوبارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ زبور انگوٹھی اپنی مٹھی میں دبائے باہر برآمدے میں آ گئی، جہاں اپنے جوان جہان بھائی کی اس نامرادی پر
زرینہ بیگم بیان کر رہی تھی کہ اس دکھ کا ازالہ کرنا ناممکن ہی نہ تھا، اور اس گھر سے نیچے رزاق نشیب میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا رباب کے سنگ گا رہا تھا۔ یہ درد کے ٹکڑے ہیں، یہ شعر نہیں ساغر، یہ درد کے ٹکڑے ہیں، یہ شعر نہیں ساغر، ہم سانس کے دھاگوں میں زخموں کو پروتے ہیں۔ زبور نے واپسی کا ارادہ کیا۔ وہ زرینہ بیگم کے گھر کے صحن میں آ کر دم بھر کے لیے رکی۔ شاہ بیگم بی جی کی ہدایت پر اسے لینے آئی تھی۔ واپسی کے لیے مڑتے ہی زبور کی نظر پیر خانے کے اونچے چوبارے کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں مولوی احمد حسن کھڑا تھا۔ آگ کے جلتے ہوئے الاؤ میں اس کی روشن آنکھیں چمک رہی تھی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ خاموش کھڑا تھا، اور زبور صاف محسوس کر سکتی تھی کہ یہ خاموشی بلا شبہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ گھبرا کر کسی خطرے کا احساس کرتے ہی زبور باہر نکل آئی۔ شاہ بیگم اور زرینہ بھی ڈیوڑی سے باہر آ گئی۔ اوپری چوبارے سے بڑی تیزی کے ساتھ مولوی احمد حسن نیچے تک آیا اور اوپر چٹان پر آ کر ٹھہر گیا۔ اب لہروں میں طغیانی آ چکی تھی۔ آج مولوی احمد حسن پر ایک شوہر ہونے کے ناطے ایک ایسی حقیقت آشکار ہوئی تھی جس کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ ایک ایسی عورت جو منکوحہ ہو، اپنے ہاتھوں میں کسی پرائے مرد کی نشانیاں سجائے بیوی ہونے کا کردار ادا کرتی رہے، یہ ناقابل برداشت تھی، قطعی ناقابل برداشت۔ وہ تو آج ہی زبور کو لینے آئے تھے کہ شرعی لحاظ سے زرتاج کو نکاح میں لانے سے قبل اس کے جائز حقوق کا تعین کرنے کے بعد وہ اس کی اجازت کے بھی طلبگار تھے۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ زندگی میں اس قدر ناروا رویے کے بعد بھی اور اس اہم فیصلے کے بعد ایک ناکردہ گناہوں کی ماری ایک عورت کی اجازت بھلا کیا اہمیت رکھتی تھی۔ لیکن وقت تو یہ سماج سامنے لایا تھا کہ خلیفہ قربان کی زبانی زبور کی زرینہ بیگم کے گھر آمد اور بعد ازاں ملازم منگو کو نذرانہ ادا کرنے کے بعد وہ اوپری چوبارے سے کئی ایک حقیقتوں کا سامنا کر چکے تھے۔ انسان کبھی اس طرح بھی تو بک جایا کرتے ہیں۔ اب مولوی احمد حسن اس عدالت میں بلا شرکت غیر منصف تھے، جس کے کٹہرے میں زبور ایک گناہ گار کے روپ میں کھڑی تھی، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ وحشت کے عجب لمحات مولوی احمد حسن کی ذات میں اتر آئے تھے۔ ان کے چٹان جیسے کھردرے ہاتھ ہر سمت سے زبور پر برسنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ زبان وہ آگ اگلی کے لہروں میں بھی اس آگ کی تپش اور زہر گھل گیا۔ زرینہ اور شاہ بیگم چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن دھکے دے کر ان کے وجود کو پرے کر دیا گیا۔ شور سن کر رزاق دوڑتا ہوا چلا آیا۔ مولوی احمد حسن اس کی طرف بڑھے، اس کے رباب کے سارے تار توڑ دیے۔ معصوم رزاق اپنے زخموں سے بے نیاز پیر خانے کی طرف مدد کے لیے چلاتا ہوا دوڑا، مگر وہاں کون تھا؟ شباب اپنی دنیا کی کسی رنگینے میں کہیں بہت دور مگن تھا۔ محمد دبی اپنی ساس کی عیادت میں مصروف تھا۔ البتہ پیر حسن داد ایک 60 سالہ بزرگ کے روپ میں مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے اپنے در پر حاجت کی طلب میں آئے مریدوں سے کہہ رہے تھے کہ عشق ایک لافانی جذبہ ہے۔ رب کے اندر ابھرا تو اس نے بذات خود اپنے پیارے محبوب کی تخلیق کی۔ زلیخا کے وجود میں اس جذبے کی بیداری پر یوسف کے روپ میں سامنے آ کر قرآن کے بارے میں ایک سچی داستان بن کر سج گیا۔ انسان تو کمزور ہے، بے بس ہے۔ عشق کے جذبے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس کمزور مخلوق نے اسی بل بوتے پر اس عالم کو فتح کر لیا۔ چیختا چلاتا رزاق پیر خانے کے در پر آن گرا۔ زخموں سے بہتے ہوئے لہو نے کسی انجانی داستان کا انوکھا رخ سامنے کر دیا۔ پیر حسن داد کے مرید کسی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے اونچی نیچی چٹانیں پھلانگتے ہوئے جب زرینہ بیگم کے گھر کے سامنے پہنچے تو مولوی احمد حسن زبور بیگم کی انگلی سے ماضی کی ساری داستانیں ہیرے کی انگوٹھی سمیت چھین کر دریائے نیلم میں پھینک چکا تھا، اور کایا پلٹ چکی تھی۔ پیر حسن داد کے وہاں پہنچنے سے چند ساتیں پہلے ان کے مریدوں کے سامنے اپنی با کردار بیوی کو
گناہ گار ثابت کرتے ہوئے چلا چلا کر مولوی احمد حسن کہہ چکا تھا، طلاق طلاق طلاق۔ اس ایک لفظ نے شرعی طور پر مرد ذات کو کتنا بڑا حق عطا کر دیا ہے۔ فقط 4 حروف ہی ایک وفادار اور وفا شار بیوی کو شوہر کی زندگی سے نکالنے کے لیے کافی تھے۔ کتنی کم قیمت تھی اس وفا شاری اور قربانی کی۔ دریائے نیلم کی ساری لہریں بفر بفر کر اپنا سر چٹانوں سے ٹکرانے لگی اور خزاں رسیدہ پتے ایک ہجوم کے پاؤں تلے کچلے گئے۔ پیر خانے میں جلتے آگ کے الاؤ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے اور پھر ہر چیز راکھ بن گئی۔ ہر آنکھ برسات کا بادل بن گئی، گرج گرج کر برسنے والا بادل نہیں بلکہ آہستہ آہستہ برسنے والی درد کی پھوار۔ پیر حسن داد فضل الہی کی دختر نیک اختر زبور فضل الہی ایک داستان بن کر ہر طرف پھیل گئی۔ مرید اور مریدنیوں کا ایک ہجوم اس سانحہ عظیم پر گویا تعزیت کے لیے امڑ آیا۔ جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ پیر حسن داد رقت آمیز آواز میں اعتراف کر رہے تھے کہ پیروں فقیروں کی اولاد پر بھی آزمائش کے روپ میں یہ وقت آتا رہا ہے۔ اس لافانی جذبے سے انکار ممکن ہی نہیں، ورنہ رب عظیم اپنا محبوب بھلا کیوں تخلیق کرتا؟ قرآن مجید کے پارے میں زلیخا اور یوسف کی داستان کو جگہ نہ ملتی۔ میری بیٹی تو کمزور تھی، اس پر اس جذبے نے اگر اثر کر دکھایا تو بھلا کون سا گناہ عظیم سرد ہو گیا؟ بہت گہری سیاہ اور اداس رت ہر سمت چھا گئی۔ اول شب نئی نویلی دلہن کے آنچل کو جائے نماز کا درجہ دے کر اس نعمت کے حصول میں کامیابی کے شکرانے کے نفل ادا کرنے والا مولوی احمد حسن کسی اجنبی راہ کا مسافر ہو گیا۔ عرس شریف کی تقریب کے بعد منعقدہ میلاد کی محفل میں زرتاج کی جھلک نظر آنے کے بعد بیتابی بڑھ گئی تھی۔ وہ زبور بیگم کو بھول گئے جو اب ان لمحوں کی تلاش میں تھی جو اس کی دسترس سے باہر تھے۔ اس پر ایک خاص مدت کی قید تھی۔ وہ کمزور عورت تھی، مولوی احمد حسن کی طرح مرد نہ تھی کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد نئے عشق کو شروع کرنے کے لیے اسے وقت کا محتاج ہونا پڑتا۔ اب تو ایک آزاد پنچھی کی طرح وہ زرتاج کے در پر جب ہر وقت منڈلاتے ہوئے پائے گئے تو ایک شام شباب شاہ کی واپسی ہوئی۔ خدا جانے کس جذبے کی تلاش میں کہاں کہاں کی خاک چھان کر لوٹا تھا۔ پیر خانے کے نشیبی راستے میں ہی رباب کے تار جوڑتے ہوئے رزاق نے اسے آنسوں کی زبانی ساری کہانی کہہ سنائی۔ وہ بپھرا ہوا بیجی اور زبور کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی خاموش نگاہوں میں بے شمار سوالات تھے۔ دونوں نے اس سے نظریں چرا لی۔ ماں اور بہن کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔ اس نے بیجی کے پاس آ کر کہا، مجھے دیکھیں، میری طرف دیکھیں بیجی، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہمیں اس گھر کے معاملات سے لا تعلق رکھا گیا تھا۔ اولاد کے روپ میں جنم ہم نے لیا مگر فوقیت احمد حسن کو دے کر اپنے نام کا آدھا حصہ اسے عطا کیا گیا۔ کیوں؟ کیا بے اولاد تھے آپ لوگ؟ اب مان ٹوٹا ہے تو نظریں مت چرائیں، شکر کریں کہ جان بخشی فرما دی گئی میری بہن کی، اور یاد رکھیں اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اور پھر وہ ماں اور بہن کا رد عمل دیکھنے کی کوشش کیے بغیر پیر خانے کے اوپری چوبارے میں آن رکا، جہاں پیر حسن داد اپنے مریدوں کے ہجوم میں گھرے درس دے رہے تھے۔ ساری فضا ساکت اور خاموش تھی، صرف ایک بلند و بانگ مبلغ کی طرح ان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے، لہذا فریقین کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں اور اپنے حقوق احسن طریقے سے ادا کریں۔ مرد عام طور پر عورتوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ یہ طرز عمل قرآن کے منافی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں واضح حکم ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ تم سے عہد لے چکے ہیں، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر خدا نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھتی ہو۔ یاد رکھو، عورتیں تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ ان آیات کی روشنی میں خاوند اور بیوی دونوں کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں اور عیب پوشی بھی کریں۔ انسان اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہوتا ہے۔
لوگ غلط فہمی اور حسد کی بنا پر بہتان تراشی بھی کرنے لگتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ غلط فہمیوں کو پروان نہ چڑھنے دیں، بلکہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور معاون ہونے کی حیثیت سے تبادلہ خیال کر کے غلط فہمی کو دور کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو اور جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اپنی بیوی کے بارے میں ضرورت سے زیادہ غیرت کا اظہار نہ کرو، کیونکہ اس میں بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ تمہاری وجہ سے کسی برائی کا ارتکاب نہ کر گزرے۔ جبکہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے، اور جس کا ترجمہ ہے بے جا تجسس نہ کرو۔ لہذا ثابت ہوا کہ اسلام میں طلاق نہایت ہی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ طلاق خدا کو پسند نہیں، لہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ طلاق جیسے انتہائی اقدام سے گریز کریں۔ کسی بھی بات میں مسلمان مرد کا رویہ اس قدر شدید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر ہمارے مذہب میں غصہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، مختصر زندگی ہے یہ وقت ایک پل اگر ہے تو دوسرے کا پتہ نہیں۔ آؤ پیار کے ساتھ جئیں اور جینے دیں، کسی پر اس جذبے کی بنا پر بہتان تراشی نہ کریں۔ عزت بڑا نازک آبگینہ ہے، اسے کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں۔ جس دل میں پیار کی رمز نہیں وہ ویران ہے۔ ہم انسان ہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس جذبے کی پہنچ ہماری دسترس سے باہر ہے۔ اس جذبے کی خاطر تو عرش و فرش کی تخلیق کی گئی۔ یہی پیار فقیروں کا درس ہے، یہ بڑی انمول دولت ہے، یوں ہی کسی کا نصیب نہیں بن سکتی۔ بڑی پہنچ اور معراج والے لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر میں عشق لکھا جاتا ہے۔ یہ جذبہ تو خود رب کے اندر بستا ہے۔ منصور یوں ہی سولی پر نہیں لٹک گیا تھا۔ جس دل میں پیار کا ڈیرا ہوتا ہے وہ دل رب کی ذات کے قریب ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ شباب شاہ یہ درس سن کر چلایا تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یاد آیا آپ کو یہ سب بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے بعد اب اس قسم کا درس دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ حضرت پیر صاحب، جب اس جذبے کی تذلیل فقط سید اور غیر سید ہونے کی بنیاد پر کی گئی تب آپ کا یہ درس کہاں تھا؟ بابا جان، آپ نے ساری زندگی ایک مفروضے کی بنیاد پر گزاری، حقیقت کا سامنا کرنے سے ہمیشہ کتراتے رہے، اپنی اولاد کو غیر سمجھا اور غیروں کو گلے لگایا۔ آج اس کا نتیجہ دیکھ چکے آپ۔ اپنی اولاد سے دوری کا سبب آپ تھے۔ ساری زندگی غیروں کے ہجوم میں گھرے، ان کے دکھ درد، ان کے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کیا اپنی اولاد، اپنی بیوی سے کبھی آپ نے یہ پوچھنے تک کی زحمت گوارا کی کہ بھلا وہ کس طرح جی رہے ہیں؟ ان کا بھی کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ پیر بابا جواباً خاموش سر جھکائے بیٹھے رہے۔ شباب شاہ چیخ کر مریدوں سے مخاطب ہوا، کیوں آتے ہو تم اس در پر؟ کیا ملے گا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ جاؤ، جا کر اپنے رب سے مانگو، وہی عطا کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ارے اندھے ہو تم لوگ، دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے؟ پیر بابا بھی ایک بے بس اور کمزور انسان ہے۔ اپنے رب کی عبادت کر کے اس کا قرب تو حاصل کر سکتے ہیں، تمہاری حاجتیں پوری نہیں کروا سکتے۔ لوگوں، دعا کا وسیلہ پکڑ سکتے ہو تو جاؤ، اس رسی کو تھام کر اپنے اللہ سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور نوازے گا۔ کاغذ کے کسی ٹکڑے کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لینے سے تمہارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ رب ہی ہے جو تقدیر لکھ کر زندگی کے سارے راستے خود ہی متعین کر دیتا ہے۔ جاؤ اور مذہب کو مذاق مت بناؤ، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ شباب شاہ کا چہرہ آنسوؤں سے گیلا تھا، مگر آواز بھرائی ہوئی نہ تھی۔ وہ باپ کے قدموں میں جھک گیا اور کہا، اجازت دیجیے پیر بابا، اب کی بار میں آپ کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو اپنا حسب نسب مبارک ہو، ہم اپنی دنیا خود تلاش کر لیں گے۔ لیکن پیر بابا کے وجود کے اندر گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ شباب شاہ نے ان کا ہاتھ تھاما،
تو برف جیسی ٹھنڈک ہر سمت تھی۔ ان کے ہاتھوں کی گرمی رخصت ہو چکی تھی۔ وہ تو چلے گئے تھے وہاں جہاں انسانیت کے اعلیٰ ترین درجات کی کبھی بھی کہیں پر بھی توہین نہیں کی جاتی۔ اور پھر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ درگاہ شریف میں ہر طرف بین کی آوازیں آنے لگی۔ ان میں آج بیجی کی پکار نمایاں تھی۔ وہ اپنے دل کے، اپنی زندگی کے زخموں کے لیے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ بے شک پیروں فقیروں کی اولادیں تو مزار پر جلنے والا وہ دیا ہے جو اپنا وجود جلا کر خاکستر کر دے، تب بھی کسی قبر کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ پھر رات گئے پیر بابا درگاہ شریف کے احاطے میں اپنے ماں باپ کے پہلو میں جا کر بہت آرام سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ یہ جست خاکی جب خاک نشین ہوا تو کبھی کی گئی وصیت کے مطابق سوگواری کی ساری صفیں لپیٹ دی گئی اور دستار فضیلت محمد نبی کے سر پر سجا دی گئی۔ وہ اپنی اہلیہ سمیت پیر بابا کی طرف سے بخشے گئے 3 کمروں کے چھوٹے سے مکان سے اٹھ کر اوپر چوبارے میں مقیم ہو گئے۔ پیر خانے کے بالائی حصے پر اب ان کا تسلط تھا اور اس سے نیچے وہ بے بس مخلوق مقیم تھی جن کے دکھوں سے اب بھی محمد نبی کو ہرگز کوئی واسطہ نہ تھا۔ زندگی کچھ قدر معمول پر آ گئی۔ درگاہ شریف پر نذرانے چڑھانے والوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا گیا۔ عقیدت مندوں کا خیال تھا کہ یہ نذرانے اب درس میں سبق پڑھنے والوں کے علاوہ 3 یتیموں یعنی کہ محمد نبی، شباب شاہ اور زبور بیگم اور پیر بابا کی بیوہ یعنی بیجی کے کام آتا ہے، لہٰذا یہ ان کی بخشش کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ محکمہ اوقاف والے ہر ہفتے یہ سبز بکس چھان کر لے جاتے ہیں، کچھ ان کے گھروں میں جاتا ہے اور کچھ حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ پھر سب کچھ ہی بدل گیا تھا، مگر قدرت نے اپنی روش نہ بدلی۔ جب یہ خزاں بیت گئی تو وادی میں پھر سے بہار کا موسم چلا آیا۔ انسانوں کی اس قدر سنگ دلی کو دیکھ کر اب دریائے نیلم کی لہروں نے چٹانوں سے اپنا وجود ٹکرانا چھوڑ دیا تھا۔ پیر بابا کے لنگر خانے میں جلتی تمام لکڑی راکھ بن چکی تھی اور اونچی ڈیوڑی کے پیچھے مقید زبور بیگم کا وجود اپنے آپ سے شکوہ کناں تھا۔ آخر کیوں سپنے دیکھے تھے ان آنکھوں نے؟ حالانکہ پرویز علی شاہ میرے لیے نام محرم تھا اور ابھی تک ہے۔ میرا محرم تو مولوی احمد حسن تھا، پھر بھلا میں نے اس کی منکوحہ ہوتے ہوئے بھی کسی غیر مرد کی نشانی کیوں اپنے پاس رکھی؟ اس گلے کا یہ ہار اسی جرم کے بدلے پھانسی کا ایک پھندا ہے۔ بہت اچھا ہوا میرے ساتھ، مجھے ضرور سزا ملنی چاہیے تھی۔ اے میرے دل، اب زندگی بھر اسی سولی پر لٹکو، کیونکہ یہی تمہاری سزا ہے۔ اس کے سارے آنسو برسات بن گئے اور اس طوفان میں زندگی بھر کی خوشیاں بہہ گئی۔ پیروں فقیروں کی اولاد پر یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ پھر اسی شب جب شباب شاہ نے پیر بابا کو خواب میں دیکھا تو ایک بڑی قیامت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ چیختا چلاتا حجرے سے باہر نکل آیا اور اوپر پیر خانے کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ بیجی اور زبور بیگم گھبرا کر ننگے پاؤں اس کے پیچھے باہر آئیں۔ تب تک وہ ڈیوڑی پار کر کے جا چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی اس کے پیچھے مزار تک چلی آئیں جہاں شام سے جلتا دیا اب خاموش تھا۔ شباب شاہ پیر بابا کے مزار سے لپٹا اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، مگر قبر کی مٹی خاموش تھی۔ بڑی مشکل سے محمد نبی، خلیفہ قربان اور ملازم منگو اسے اٹھا کر واپس حجرے تک لائے تھے۔ صبح کاذب نمودار ہونے تک وہ شدید ترین حرارت کے زیر اثر جلس رہا تھا۔ محمد شاہ جو شریف النفس تھے، کسی مریدنی کی زبانی یہ واقعہ سن کر خیریت دریافت کرنے چلے آئے تھے۔ ان کے ساتھ علاقے کے نبزی حکیم بھی تھے جنہوں نے شباب شاہ کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ ان پر کسی خوف کا اثر ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ چولہے کی لکڑیاں اپنے آنسوں سے سلگھانے کی کوشش کرتے ہوئے زبور نے شاہ بیگم کی طرف دیکھا۔ حجرے سے نکلتے ہوئے محمد شاہ کو سرگوشی کے انداز میں وہ کہہ رہی تھی، یہ سب دکھاوے کی ہمدردی ہے۔ آج ہی کپور بانو مولوی احمد حسن کو ساتھ لے کر زرتاج کے رشتے کی بات کرنے جا رہی ہیں۔
زبور جواب میں کچھ نہ بولی۔ شباب شاہ کے لیے تیار کردہ قہوے کا پیالہ لے کر حجرے کے اندر چلی گئی۔ اب وہ قدرے ہوش میں تھا۔ بیجی اس کا سر گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ ذرا سہارا دے کر انہوں نے اسے اٹھایا تو زبور بیگم نے آگے بڑھ کر اسے قہوہ پلانا چاہا، لیکن یکدم اس کا ہاتھ کانپ گیا اور گرم قہوے کا پیالہ چھلک گیا۔ شباب شاہ کی گردن کے گرد لپٹی ہوئی سونے کی زنجیر کے آخری سرے پر پرویا گیا وہ لاکٹ کھلا ہوا تھا اور اس میں زرتاج کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ زبور کا دل تو رو دیا۔ تو کیا ہم سب بے خبری میں ہی مارے گئے میرے بھائی؟ میں، تم اور ہمارے خواب، ہمارے آدرش، تو ہم سب سے بے خبر، ہم سے الگ تھلگ کس راہ کا مسافر تو رہا؟ اگر زرتاج تمہاری زندگی میں اس قدر قریب ہے تو اب آنے والا وقت کیا رنگ دکھائے گا؟ ہم بھلا عاجز انسان اور کتنی زیادہ آزمائش کا سامنا کریں گے؟ میرے مولا اب تو ہمیں بخش دے۔ مگر اس کی پکار پر عرش پر بیٹھا ہوا رب خاموش رہا۔ البتہ زرتاج کے در سے مولوی احمد حسن اور کپور بانو کو طلب کا حصول نہ ہو سکا۔ پہلی بیوی کو بغیر کسی جرم کے طلاق دینے کا معاملہ اٹھایا گیا اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ شباب شاہ کا بخار نہ اتر سکا۔ پیر بابا کی گستاخی کی سزا اسے بہت سخت بیماری کی صورت میں ملی۔ ذرا ہوش میں آ کر وہ بھاگ کر مزار کی سمت جانے لگتا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا۔ جب زبور، شباب شاہ اور بیجی کی ذات ایک داستان بن کر ہر طرف پھیل گئی تو ایک دن ساپہر کے ڈھلتے ہوئے سائے تلے کپور بانو اور مولوی احمد حسن پیر بابا کی ڈیوڑی کے اندر آن رکے۔ نکی بھی فوراً خوش آمدید کہنے کے لیے آگے بڑھی اور باقی تمام افراد کے دکھوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ان مہمانوں کو مہمان خانے سے متصل بیٹھک میں لا بٹھایا۔ محمد نبی بھی ازراہ مہربانی چلے آئے۔ کپور بانو کا اصرار تھا کہ زبور بھی شریک محفل ہو۔ شاہ بیگم کی زبانی پیام بھیجا گیا تو جواب ملا کہ مولوی احمد حسن اب میرے لیے نامحرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بڑا زبردست تمانچہ تھا مولوی احمد حسن کے منہ پر۔ وہ تلملا اٹھا مگر ضبط کر کے خاموش رہا۔ اب وہ ان کے سامنے شرمندہ بیٹھا تھا، کسی بھی طرح اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ محمد نبی سے مخاطب ہوا۔ بھائی صاحب، آپ کی بہن نے کچھ کم ستم نہیں کیے ہم پر، ہم نے برداشت کیا اور کرتے رہے، یہاں تک کہ زرینہ بیگم کے گھر پرانی شناسائی کے حوالے سے جو منظر ہم نے دیکھا وہ کسی بھی غیرت مند شوہر کی غیرت کو للکارنے کے لیے کافی تھا۔ ذرا سوچئے، وہ میری بیوی تھی مگر اس کی یادوں میں کوئی اور بستا تھا۔ یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور اس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر محمد نبی نے ان کی بات کاٹ دی۔ تو پھر اب آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ احمد حسن بولا، ہم یہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پیر و مرشد ہم سے ناراض اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ہم عقیدت مندی کی صف اول کے لوگ ہیں۔ بھائی صاحب، جس دن سے پیر و مرشد نے ہم سے منہ موڑا، ناکامی نے ہماری زندگی کا احاطہ کر لیا ہے۔ ہم سے جماعت کی امامت چھن گئی۔ مدرسے کے طالب علم اب ہم سے مذہب کے نام پر کوئی بھی سبق لینے کو تیار نہیں۔ دنیا کی نظر میں آج بھی آپ کی بہن سرخرو ہے اور ہم گناہ گار ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ طلاق مؤثر ہو چکی ہے مگر مذہب میں اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ مولوی احمد حسن کی بات کاٹ کر محمد نبی نے ان کی طرف سوالی نظروں سے دیکھ کر پوچھا، یہ اب کیسے ممکن ہے؟ مولوی احمد حسن بولا، میرا مطلب ہے کہ اب حلالہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے لہجے میں کوئی دلیل دینے کے لیے مضبوطی لاتے ہوئے بولا، حلالہ کیا جا سکتا ہے، میرا مطلب ہے۔ انہوں نے کچھ واضح کرنا چاہا مگر محمد نبی نے ہاتھ اٹھا کر ان سے کہا، خاموش رہو۔ آج برسوں کے بعد زندگی کے اس اہم فیصلے کے موقع پر ان کی غیرت پر زبردست چوٹ پڑی تھی۔ بڑی گہری نیند کے بعد آج ان کا وجود پوری طرح سے جاگ اٹھا تھا اور انہوں نے درگاہ شریف کے سجادہ نشین کی حیثیت سے پورے جلال کے ساتھ مولوی احمد حسن سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کتنا مشکل سوال کر رہے ہو؟
حلالہ کے لیے کون آمادہ ہوگا جو زبور کو دوبارہ تمہاری دسترس میں دینے کے لیے ایک دن کی دلہن کا روپ دے کر اس کی ذات سے دستبردار ہو جائے؟ جاؤ مولوی احمد حسن، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ فقیروں کی اولاد سے اب اور مذاق مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں مزید قہر کا سامنا کرنا پڑے۔ کپور بانو نے اپنے پہلے میں بیٹھے ہوئے بیٹے کو کوہنی ماری اور مولوی احمد حسن نے ان کے اس قدر غصے سے قطع نظر پھر سے اپنی بات شروع کر دی۔ وہ بولا، ہم تو بے قصور ہوتے ہوئے بھی معافی کے طلبگار ہیں، لہٰذا خود ہی آپ کی خدمت میں چلے آئے۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ حلالہ کے لیے زبور بیگم کا نکاح رزاق سے کر دیا جائے اور اس کے بعد اس سے طلاق لے کر۔ مولوی احمد حسن کی بات پوری نہ ہو سکی اور بیٹھک میں ایک حشر کا سماں پیدا ہو گیا۔ اپنے حجرے سے اٹھ کر شباب شاہ دروازے میں آن موجود ہوا تھا اور احمد حسن کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے ناتوانی کی حالت میں بھی جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مذہب کو مذاق مت بناؤ احمد حسن، یہ پیغمبروں کا دور نہیں، ہم تو فانی انسان ہیں، عاجز اور بے بس مخلوق، ہمیں ہماری زندگی جینے دو، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، بے شک ہم پر کفر کے فتوے لگا کر ہمیں اپنی حدود سے خارج کر دو، مگر ہمیں ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دو۔ کیا سمجھے ہو مولوی احمد حسن، تم مرد ہو لہذا تم ہر عمل اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، جب دل چاہا شادی کر لی، جب دل چاہا بیوی کو طلاق دے کر کسی زرتاج کی تلاش میں نکل گئے۔ یاد رکھنا احمد حسن، زرتاج میری محبوبہ ہے، وہ میرا عشق ہے، ایسا عشق جس کے سائے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا مگر زرتاج نے مجھے خواب میں آ کر تمہاری ذات سے بچاؤ کی دہائی دی ہے۔ یہ ہے سچے عشق کی معراج۔ انسانیت کا درس دینا آسان ہے احمد حسن، انسانیت برتنا بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے شک کی بنیاد تم نے رکھی۔ زبور سے 14 برس چھوٹے رزاق کو شادی کی پہلی صبح تم نے اس کے لیے نامحرم قرار دیا اور آج تم عمر میں برسوں برس چھوٹے نابالغ بچے سے اپنی مطلقہ بیوی کا نکاح پڑھوا کر اس کا وجود پھر سے اپنے لیے جائز قرار دینا چاہتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جاؤ چلے جاؤ، اب تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اور ہاں اگر کبھی زرتاج کا خیال تمہارے دل میں آیا نا تو اتنا ضرور سوچ لینا کہ پھر قاتل کہلانا میرے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ شباب شاہ کے آخری الفاظ کی گن گرج نے مولوی احمد حسن کا دل دہلا دیا۔ وہ اندر سے کانپ گئے اور کپور بانو کے پیچھے سر جھکائے ہوئے بیٹھک سے نکل آئے۔ محمد نبی کسی انجانی مصالحت کی کوشش میں انہیں روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر شباب شاہ چلاتا ہوا ان کے پیچھے تک چلایا۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، اور یاد رکھنا ہر عورت پیر حسن داد کی بیٹی زبور فضل الہی نہیں ہوتی۔ تم نے زرتاج کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے، اگر زندگی میں کہیں تم سے ٹکرا جاتی تو تمہیں بھی سمجھ آ جاتی۔ ارے اس نے تو شباب شاہ جیسے سر پھرے کو بھی سیدھا کر دیا، تو تم کیا چیز ہو مولوی احمد حسن؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تم جیسے لوگ ہمیشہ نامراد ہی رہتے ہیں۔ پیروں کے در پر گہری شام پھر سے چھا گئی۔ سر جھکائے مولوی احمد حسن باہر جانے لگے تو اچانک اس گہری شام کا سناٹا ٹوٹ گیا۔ ایک منٹ رکو مولوی احمد حسن۔ پردے کی دوسری سمت سے زبور کی آواز آئی تو سب لوگ چونک گئے۔ مولوی احمد حسن، ولیوں اور پیغمبروں کو جنم دینے والی عورت کو تم نے اتنا ارزاں کب سے سمجھ لیا کہ جب چاہا اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور جب چاہا نکال کر پھینک دیا؟ قرآن، تفسیر اور فقہ کا مذاق اڑاتے تم لوگ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے حلالہ کی تجویز پیش کرتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ عورت کا وجود کوئی پتھر نہیں، اس کا دل تمہاری راہ کا کوئی معمولی سنگ ریزہ نہیں جسے تم پاؤں کی ایک ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا دو گے۔ نہیں مولوی احمد حسن، یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل۔ رشتے بار بار نہیں بنائے جا سکتے، اس لیے کہ رشتے قدرت کی طرف سے وجود میں آتے ہیں اور قدرت تخلیق اور انتقال کا عمل صرف ایک بار انجام دیتی ہے، بار بار نہیں۔
یاد رکھو احمد حسن، عورت صرف عورت ہے، وہ چاہے زبور ہو یا پھر زرتاج، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زبور کی آواز پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ شب عروسی میں وقت تہجد زبور کے آنچل پر نوافل ادا کرنے والا مولوی احمد حسن کسی اور راہ کا مسافر ہو گیا، اور صرف آنسو ہی آنسو اس وقت اس کے ہم سفر تھے۔ احمد حسن کا باب بند ہوا تو ایک وقتی سا سکون خدا معلوم کس بزرگ کی دعا سے نصیب ہوا۔ شباب شاہ بھی اپنے اندر کی ساری تلخیاں باہر نکال کر اب کسی قدر روبہ صحت تھا۔ ہاں، اب وہ بیجی اور زبور کے سامنے کھل کر زرتاج کے متعلق باتیں کرنے لگتا۔ تب بیجی کو کبھی کبھار اس پر دیوانگی کا شک ہونے لگتا، اور انہیں برسوں پرانی حضرت جی کی بات یاد آنے لگتی کہ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، یا پھر کسی معصوم بے ضرر دل کی آہ لگ جاتی ہے، تو پھر پیروں فقیروں کی اولادیں بھی مجذوب بن جاتی ہیں۔ برس بیت جانے میں کچھ دن باقی تھے کہ پت جھڑ کی اداسی میں ایک معجزہ رونما ہوا۔ اس ساپہر اپنے رباب کو نئے تاروں سے جوڑنے کے بعد معصوم رزاق دوڑتا ہوا حجرے میں داخل ہوا، اور صحن میں بندے طویل تار کے وجود پر سے سوکھے کپڑے سمیٹتی زبور کے سامنے آ کر رک گیا اور بولا، آپی، آپ کی گم شدہ انگوٹھیاں مل گئی۔ حیرت زدہ زبور نے سوال کیا، کیا دونوں؟ وہ مسکرا کر بولا، نہیں، تینوں۔ دریائے نیلم کے کنارے ایک ساتھ پتھروں کے درمیان پڑی ہوئی تھی، بالکل ایک ساتھ۔ میری نظر چمکتے ہیرے پر پڑی تو میں نے اٹھا لی، یہ دیکھیے۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھول دی۔ واقعی تینوں انگوٹھیاں جو اس شام مولوی احمد حسن کے بے جا قہر کا نشانہ بنی تھی، بالکل سامنے رزاق کی سفید ہتھیلی پر چمک رہی تھی۔ آپی، یہ تو رب کا کوئی ضرور معجزہ ہوگا۔ آئیے آپ میرے ساتھ پیر بابا کی درگاہ پر چل کر دعا تو کیجیے۔ زبور نے دکھی آواز میں کہا، نہیں رزاق، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ فیض ہمارے لیے نہیں، ہماری زندگی میں تو قبرستان جیسا اندھیرا ہے۔ ہم اس دیے کی روشنی سے محروم ہیں رزاق۔ ایسے تو مت کہو آپی، تم نے دریائے نیلم کے کنارے وہ چٹان دیکھی ہے جہاں پیر بابا نے چلہ کشی کی؟ ان کے قدموں کے نشان آج بھی وہاں موجود ہیں۔ شدید ترین سردی میں جب سارا جہان اپنے گھروں کے اندر محو خواب ہوتا تھا، پیر بابا اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہوتے تھے۔ تو کیا رب کے پاس ایک فانی انسان کی اس قدر ریاضت کا کوئی بھی صلہ نہیں؟ رزاق نے کہا کہ آپی، کسی پیش آنے والے معجزے کی ابتدا ہو چکی ہے، ورنہ میرے رباب کے ٹوٹے ہوئے تار کبھی نہ جڑتے، اور نہ ہی تمہاری انگوٹھیاں واپس تمہارا نصیب بننے آتی۔ آؤ آج کی شب ہم دعا کریں کہ ان اونچی درگاہوں میں خاک نشین ہونے والے بزرگوں کا وجود ہرگز بے معنی اور بے مقصد نہیں تھا۔ شام ڈھلنے تک انگوٹھیاں مٹھی میں دبائے وہ اندر ہی بیٹھی رہی۔ جب رات کا سامان نکھر آیا تو اس کے قدم خود بخود سارا فاصلہ طے کرنے کے بعد درگاہ شریف کی دہلیز پر آن رکے۔ آپی، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ زبور کو ایک دم اس اندھیرے میں شباب شاہ کی آواز آئی۔ میں اپنے رب سے اپنے اور تمہارے حصے کی وہ خوشیاں مانگنے آئی ہوں جو ہمارے انجانے گناہوں کے سرزد ہونے کے بعد ہم سے روٹھ گئی ہیں۔ میں رب سے آج زندگی مانگنے آئی ہوں شباب شاہ، ایسی زندگی جس میں پیار ہو، محبت ہو، خلوص ہو، وقار ہو۔ شاید ہم نے عقیدہ توڑا، رب کے حضور دعا نہ کی، اپنے کسی مسئلے کو رب کی ذات پر نہ چھوڑا۔ ہم بری طرح الجھ گئے شباب شاہ۔ ہم نے چڑھتے چاند کی ساری رتوں کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید قدرت نے ہمیں سزا دی ہے، آؤ مل کر معافی مانگ لیں۔ اور پھر زبور نے آنکھیں بند کر لی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، اور اسی لمحے خاموش دیا روشن ہو گیا۔ بند ہوتی آنکھیں پھر سے کھل گئی۔ پیر بابا کے مزار پر پڑا سبز غلاف مسکرایا، اور اس کی چمکیلی پٹیاں چمک چمک کر احساس دلانے لگی۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ یوں ہی بے مقصد یہاں خاک نشین نہیں ہیں ہم۔ ارے تمہارے دلوں کے اندر کی دنیا کی طرح ایک جہان آباد ہے یہاں، ایک مکمل جہان۔
ہمیں ہماری ریاست کے صلے میں غوث ولی کتب اور پھر ابدال کے درجے پر ہمارا رب فائز کر دیتا ہے، اور پھر خلق خدا اس در سے فیض پاتی ہے۔ ہمیں رب کریم ولایت عطا فرماتا ہے، تب کہیں جا کر سبز غلاف ہمارا نصیب بنتا ہے۔ یہ ایک جہان ہے، ایک ایسا جہان جس کا شعور تم نہیں رکھتے، لہٰذا بحث نہ کرو اور مذاق نہ اڑاؤ۔ مانگو اپنے رب سے ضرور، مگر اپنے انہی بزرگوں کی دعا کا وسیلہ پکڑ کر۔ رب کریم یقیناً تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ تم ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ۔ زبور کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سمیت اس کا سر عقیدت مندی سے جھک گیا۔ اچانک کسی نے پکارا، زبور بیگم! ایک دم اس آواز پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ تو وہاں تنہا تھی۔ پھر یہ آواز کیسی تھی؟ اس کی نظر درگاہ کے دہلیز پر پڑی، جہاں زرینہ بیگم کھڑی تھی۔ آگے بڑھ کر زرینہ بیگم نے مزار کے سرہانے پڑی ہوئی وہ انگوٹھیاں اٹھا لی جنہیں زبور نے چند لمحے پہلے تک ایک نذرانے کے طور پر پیر بابا کے سرہانے رکھ دیا تھا۔ زرینہ بیگم کی آواز ایک معجزاتی کرشمے کے طور پر اس سے ٹکرائی۔ آؤ زبور، آج ایک نئے بندن کے آغاز پر میں یہ انگوٹھیاں تمہیں پہنا دوں، کیونکہ آج میں نے اپنے بھائی پرویز کے لیے تمہیں بیجی اور محمد نبی سے مانگ لیا ہے، کیونکہ ہم اس طرح نہیں جی سکتے زبور بیگم، یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل۔ آؤ اب ذرا سکھ کے ساتھ جئیں۔ یہ نشانیاں بے معنی نہیں تھی۔ حیرت زدہ زبور گنگ کھڑی رہی۔ زرینہ بیگم اب رقت امیز لہجے میں کہہ رہی تھی کہ بات تو ساری ایمان اور عقیدے کی ہے۔ رب کی ذات عظیم کو بھلا کس نے دیکھا ہے؟ میں بھی برسوں بے عقیدہ رہی، لہٰذا لاوارسی میرا مقدر بنی۔ اس در سے غیروں نے مراد پائی، لیکن زرینہ بیگم کی جھولی خالی رہی۔ آؤ اس رب کی ذات پر اپنا ایمان پختہ کر لیں جو ان بزرگوں کی دعاؤں کے وسیلے سے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ وادی میں بڑی تیز ہوا کا ہلکا شور تھا۔ پیر بابا کے لنگر خانے میں جلتے الاؤ کی ساری لکڑیاں اب ٹھنڈی راکھ بن چکی تھی، اور درگاہ شریف کی دہلیز سے باہر آتے ہوئے زرینہ بیگم کہہ رہی تھی کہ بس لمحوں میں ہی فیصلہ ہو گیا، شاید اس لیے کہ وقت سے پہلے اور مقدر کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ زبور، تمہاری محبت سچی تھی، چنانچہ تم لوگ آج سرخرو ہو گئے۔ میں نے پیام بھیج دیا ہے، ملکہ اور خالد آ رہے ہیں۔ ہم بیٹھک بازار سے تمہاری بارات لے کر جائیں گے جہاں میرا میکہ ہے۔ ہم غیر سید ہوئے تو کیا ہوا؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ دروازے میں کھڑے محمد نبی مسکرائے۔ شباب شاہ بھی بھائی کے سینے سے لگ گیا۔ بیجی مسکراتی رہیں کہ آج بڑی کڑی آزمائش کے بعد ان کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ اور پھر بڑی سنہری دوپہر میں خالد بھائی اور ملکہ بھابھی کی سواری اتری۔ وہ سب مہربان پھر سے شریک زندگی تھے۔ دونوں جب اونچی ڈیوڑی سے اندر آئیں تو بیجی جاگ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر بڑی آسودہ قسم کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شباب شاہ ان کی گود میں سر رکھے ضدی انداز میں کہہ رہا تھا، بیجی آپ سیاح شریف جائیں گی نا؟ سرتاج میری زندگی کا پہلا اور آخری عشق ہے، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، نامکمل ہوں۔ وعدہ کریں آپ پیر بابا کی دعا لے کر جائیں گی اور مایوس نہیں لوٹیں گی۔ دروازے میں کھڑے محمد نبی مسکرائے اور بولے، ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا، ہم تمہارے دکھوں کا بھی ازالہ کریں گے۔ شباب شاہ خوشی سے بھائی کے سینے سے لگ گئے۔ بیجی مسکراتی رہیں کیونکہ آج بڑی کڑی آزمائش کے بعد ان کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ اور پھر شباب شاہ کی شدید ترین آرزو اور زرتاج کی ضد بھی تسلیم کر لی گئی۔
سیاہ شریف والے پیروں نے بامر مجبوری سے ہی صحیح مگر اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ درگاہ شریف سے نیچے اترتی ہوئی وہ شب جاگتی آنکھوں کے ساتھ گزر گئی۔ صبح میں اداسی کا رنگ نمایاں تھا کہ بہت ہی پیارے لوگ واپس جا رہے تھے، مگر ایک حسین امید اور وعدہ وفا کے ساتھ واپسی کا مژدہ بھی تھا۔ جاتے سمے اس خزاں میں قدرت نے بہار کی آمد سے پہلے ہی کئی رنگ بھر دیے تھے۔ اور پھر کچھ دن بعد جب 14ویں کا چاند درگاہ شریف کی نشیبی جانب ڈھل چکا تو تاروں کی چھاؤں میں گلابی جوڑا پہنے دلہن بنی زبور پر بیجی نے بھیگی ہوئی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے پیر بابا کا دوشالہ ڈال کر اسے اس اونچی ڈیوڑی سے رخصت کر دیا۔ شباب شاہ نے آگے بڑھ کر زبور کے بازو تھامے اور اسے جیپ میں بٹھا کر رخصت کر دیا۔ دریائے نیلم کا پانی بہتا رہا، لہریں اب خاموش تھی اور سارے آنسو دریائے نیلم کے پانی میں گھل مل گئے تھے۔ سفر بخیر و خوبی تمام ہوا۔ بیٹھک بازار والے بڑی تیز روشنیوں کے گولے اٹھائے ہوئے راستے میں ہی منتظر تھے۔ یہاں استقبال کے زبردست مناظر دیکھنے میں آئے۔ آگے بڑھ کر ملکہ بھابھی اور زرینہ بیگم نے زبور کو تھام لیا اور سجی سجائی ہوئی بیٹھک میں لے گئی۔ اندر کی دنیا روشن تھی اور باہر دکھ کہیں بہت دور رہ گئے تھے۔ وادی میں جب صبح کاذب کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو پرویز علی شاہ نے اس دہلیز کی دوسری جانب قدم رکھا جہاں نئی زندگی ان کی منتظر تھی۔ ان کی نظروں کے سامنے آتشی گلابی رنگ کے شالے میں لپٹا ہوا زبور کا روپ سامنے تھا، بالکل معصوم اور بہت حسین، دل کو چھو لینے والا، نازک اور دلکش، شدید تیز گرم اور دھوپ میں جھلسا دینے والا۔ زندگی کا صحرا دور کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ پرویز علی شاہ کا دل کہہ رہا تھا کہ تم ازل سے میری تھی زبور بیگم، صرف میری۔ یہ احمد حسن تو یوں ہی بیچ میں آ گیا تھا، اور یہ شاید قدرت کی آزمائش تھی۔ یقیناً ہم سرخرو ہوئے۔ ساری فضا اگرچہ خاموش تھی مگر زبور بیگم کی جھکی نگاہوں میں ایک پیام تھا کہ وہ ایک پل جب زندگی میں پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا اور جانا، مگر اجنبیت کے ناطے ایک سوال زبان پر آیا کہ آپ کون ہیں؟ بس وہی ایک پل پر آیا تھا، باقی سب کچھ اپنا تھا۔ تمہارا دل، تمہارا درد، وہ ہجر اور یہ وصال، اس لیے کہ واقعی آج کی اس دنیا میں بھی معجزے ہوتے ہیں۔ طویل ہجر کی ایک صدی کے بعد آج اس گزری ہوئی شب کی نیند بڑی پرسکون اور بہت گہری تھی۔ دوسری ڈھلتی سہ پہر وقت عصر دونوں بیٹھک بازار سے اوپر درگاہ شریف تک چلے آئے۔ آج پرویز علی شاہ کی ہمراہی میں بھی زبور کے قدم کانپ رہے تھے۔ اور اس دن ایک طویل عرصے کے بعد بیجے کے لبوں کی مسکان بھی اس وقت واپس آئی جب شباب شاہ دولہا بنا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ چمک رہا تھا، آرزوؤں کے تمام رنگ اس کی ذات پر چھائے ہوئے تھے۔ اگرچہ کسی بڑی بارات کا اہتمام تو نہ تھا، فقط گنتی کے چند پرخلوص دوست احباب اس خوشی میں شریک تھے۔ محمد نبی خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی اہلیہ کے مزاج کو نظر انداز کرتے ہوئے خوشی سے تمام رسومات کی ادائیگی میں شریک تھے۔ سیاہ شریف کے مکینوں نے روایتی گرم جوشی کے ساتھ ان مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور میٹھے دودھ اور زردے سے ان کی تواضع کرنے کے بعد شرعی حق مہر کے عوض زرتاج کی ڈولی ان کے حوالے کر دی۔
من کی مراد پانے کے بعد شباب شاہ واپس اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے علاقے کی روایت کے مطابق پیر خانے کے نیچے سڑک تک زرتاج کے بھائی بذات خود رخصت کر کے واپس چلے گئے۔ یہاں سرخ غلاف والی ڈولی ان کی منتظر تھی۔ اس ڈولی میں بیٹھ کر زرتاج نے شباب شاہ کے گھر کی اونچی ڈیوڑی سے داخل ہو کر اس کی دل کی جاگیر پر اپنا قبضہ پکا کرنا تھا۔ پر یہ دنیا ہے دوستو۔ روایت ہے کہ جب زرتاج کا دلہن بنا روپ آنکھوں میں کھلتا ہوا شباب شاہ کے دل میں اترنے کے بعد ڈولی میں مقید ہو گیا تو بالکل اچانک غیر متوقع طور پر خوں آشام لمحات وادی پر چھا گئے۔ کہیں سے ایک پہلی گولی چلی اور اس کے ساتھ ہی ساری وادی فائرنگ کی زد میں آ گئی۔ دوست احباب نے ادھر ادھر بھاگ کر چٹانوں کے پیچھے پناہ لی۔ بالکل سامنے مورچہ بند مولوی احمد حسن نے اپنے ساتھیوں سمیت نشانہ لیا اور لوہے کی گولی شباب شاہ کا بازو چیرتی ہوئی نکل گئی اور ڈولی کے اندر مقید زرتاج کا وجود مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ سرخ غلاف والی ڈولی میں سے نکلتا ہوا لال سرخ خون سارے پتھروں کو سرخ کرتا ہوا انجانی سمت بہہ نکلا تھا۔ اس ساکت فضا میں کچھ دیر تک ٹھہراؤ رہا۔ دشمن اپنا وار کامیاب سمجھ کر واپس جا چکے تھے۔ چند ملی جلی آوازوں نے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر قدرے پر امن کا احساس کرتے ہوئے لوگ بچتے بچاتے چٹانوں کے پیچھے سے باہر نکل آئے۔ پیر خانے کے اوپری چوبارے اور اونچی ڈیوڑی سے نیچے تک ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ زبور کی ذات اس قدر ستم سہنے پر اس وقت غش کھا کر گر پڑی جب زخمی شباب شاہ کے ساتھ دلہن بنی زرتاج کی لاش لائی گئی۔ یہ عجیب شب غریباں تھی جس کی شام میں ایک دلہن سہاگن کا روپ پانے سے پہلے ہی میت کے روپ میں ڈھل کر آخر شب درگاہ شریف سے ملحقہ قبرستان میں جا کر سو گئی اور ہوش آنے پر زخمی شباب شاہ ہر ایک سے یہی پوچھتا رہا، تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ آج بھی درگاہ شریف کا وہ در ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ عقیدت مند بڑی دور دور سے مرادیں پانے یہاں آتے ہیں۔ قدرت ہر ایک کو نوازتی ہے، لیکن درگاہ شریف کے اس در پر جدی پشتی گدی نشینوں کا بیٹا شباب شاہ آج بھی ایک دیوانے کی طرح اس مزار پر آنے والے عقیدت مندوں سے یہ سوال ضرور کرتا ہے، تم لوگ یہاں کیا لینے آتے ہو؟